بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1048 ہے اور آج سورہ حجر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 85 اور 86، 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، 85 and 86۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما خلقنا، اور ہم نے پیدا نہیں کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک، الساعة، قیامت، لآتیہ، البتہ آنے والی ہیں، فاصفح، لہذا آپ درگزر کریں، الصفح الجمیل، اچھے انداز سے درگزر کرنا، ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو الخلاق، وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں ان سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار وہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ دوسری بات، قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ تیسری بات، اے پیغمبر، ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجیے۔ چوتھی بات، یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، جو لوگ رب ذوالجلال کی قدرت کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کی چھوٹی بڑی مخلوقات کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پر بہت جلد پہنچ جاتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان ساری مخلوقات کو بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ایک مقصد کے تحت اور اپنی حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں یہی بات کہی گئی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، بس آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کا انکشاف کر رہے ہیں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد بھی ہے، حکمت بھی ہے اور فائدے بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں بے فائدہ نظر آتی ہیں، یہ بے فائدہ نظر آنا ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ قادر مطلق کی پیدا کی بھی ہر چیز حکمت کے مطابق اور برحق اور بامقصد پیدا کی گئی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 میں بھی
یہ بات یوں کی گئی الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 3 میں بھی یہ بات یوں کہی گئی خلق السماوات والارض بالحق، اسی پروردگار نے آسمانوں اور زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کیا۔ دنیا جہاں کی کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہیں کہ اس کے بندے ان ساری چیزوں کو استعمال کریں، اس کی عبادت اور اطاعت میں مشغول رہیں۔ اگر اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت اور عبادت چھوڑ دیں گے اور اس کے حکموں سے منہ موڑیں گے تو اللہ کے انصاف اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے اور زمین کو ایسے ناپاک لوگوں سے پاک کر دے۔ اس کے بعد قیامت کے بارے میں یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ بے شک قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ قیامت یقیناً قائم ہوگی، اور قیامت اس لیے قائم ہوگی کہ برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور نیک کام کرنے والوں کو ان کی نیکی کی جزا دی جائے۔ اس میں نافرمانوں کو تنبیہ ہے اور اطاعت کرنے والے نیک بختوں کو ترغیب ہے، اور اس جملے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ جو کافر و مشرک اے پیغمبر آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کو ایذا دے رہے ہیں، ان کو قیامت جب آئے گی تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، کہ پیغمبر ان کافروں کے برے طرز عمل کا جواب آپ اس طرح دیجیے کہ خوبصورتی کے ساتھ اچھے انداز میں ان سے درگزر کا معاملہ کر دیجیے، آپ ان کو معاف کر دیجیے، اور ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں پر آپ تحمل اور برداشت سے کام لیجیے، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیجیے۔ آپ کے رب کی شان یہ ہے کہ وہ بکثرت مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ ان کی قسموں کو گننا بھی مشکل ہے۔ دنیا جیسے جیسے تحقیق و تفتیش اور ریسرچ کرتی چلی جا رہی ہے، بری ہو کہ بحری ہو یا فضائی ہو، مختلف قسم کی نئی مخلوقات کا انکشاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جو پروردگار اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو فنا بھی کر سکتا ہے، اور ان میں سے جن کو چاہے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔